बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम सुनने और देखने वाले खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त नईम ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इंटरटेनमेंट इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। दोस्तों, आज का व्लॉग शुरू करने से पहले मेरी तमाम अपने दोस्तों से गुजारिश है जो मेरे चैनल पर न्यू हैं, सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए ताकि मेरे आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का व्लॉग। दोस्तों, सियासत में एक बड़ी हलचल, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इमरान खान साहब और परवेज़ इलाही साहब ने मिलकर असम्बलियाँ तहलील करने की कोशिश की, जिसके नतीजे में अदम एतमाद लेकर आ गए हमारे नून लीग वाले भाई। गवर्नर साहब ने परवेज़ इलाही साहब को डी नोटिफाई कर दिया ताकि ये असम्बलियाँ ना तोड़ सकें और इलेक्शन को डिले किया जा सके। लेकिन दोस्तों, जो होता है वो तो होकर ही रहता है, हमेशा हक और सच की फतह होती है। ये केस अदालत में था। अदालत में जज साहब ने परवेज़ इलाही साहब को कहा कि आप के ख़िलाफ़ अदम एतमाद लाई जा चुकी है, अब आपको एतमाद का वोट लेना ही पड़ेगा। जिसके नतीजे में अदालत ने परवेज़ इलाही साहब को 24 घंटे दिए कि आप अदम एतमाद जो आपके ख़िलाफ़ आई है इसके ख़िलाफ़ एतमाद का वोट लें। उसके बाद आप कोई भी डिसीजन लें। अगर आप एतमाद का वोट ले लेते हैं तो फिर आप असम्बलियाँ तहलील करने का हक़ रखते हैं, वरना आप ये हक़ नहीं रखते। पहले आपको अपनी सीट बचानी पड़ेगी, अपना ओहदा बचाना पड़ेगा। तो दोस्तों, इसी के रहते हुए परवेज़ इलाही साहब, जिन्होंने असम्बली में अल्हम्दुलिल्लाह रात को इमरान खान साहब की सपोर्ट के साथ 186 वोट लिए और वो एतमाद का वोट लेने में कामयाब हो गए और उन्होंने असम्बलियाँ तहलील करने की समरी गवर्नर साहब को भिजवा दी है। जिसकी मेरे तक अभी तक जो खबर पहुंची है वो ये है कि गवर्नर साहब ने भी असम्बलियाँ तहलील करने के लिए समरी पर साइन कर दिए हैं। तो अगर साइन हो चुके हैं, ये खबर कंफर्म हुई, तो इंशाल्लाह सुबह पंजाब असम्बली तहलील हो जाएगी। दोस्तों, इसके पीछे बहुत बड़ी लॉबिंग हुई। सबसे पहले असम्बली का आपको मैं हवाल बताता हूँ। परवेज़ इलाही साहब ने असम्बली में जो एतमाद का वोट लिया, इसके पीछे उनको इमरान खान की बहुत बड़ी सपोर्ट थी। कुछ अरकान जिनका कहा जा रहा था कि वो नाराज़ थे, उनको इमरान खान साहब ने बज़ाते खुद कॉल की और इस वोट के लिए कायल किया। कुछ लोग, जिनमें 5 लोग थे, जो लोटे भी हुए। दोस्तों, हर नहज पर, हर मोड़ पर इमरान खान साहब ने बंदे छांटी करते करते अब पार्टी को बहुत हद तक तमाम लोटों से, सियासी लोटों से पाक कर लिया है। इस दफ़ा भी 5 लोग, जिनमें खुर्रम लगारी साहब, मोमना वहीद साहिबा, उसके अलावा चौधरी मसूद साहब और 2 अरकान और भी हैं, टोटल ये 5 लोग हैं जिन्होंने दोबारा पैसे लिए और अपने ज़मीरों का सौदा किया और पीटीआई को वोट नहीं दिए। लेकिन दोस्तों, हक और सच की फतह हुई। 176 वोट पीटीआई के और 10 काफ लीग के अरकान 186 वोट लेकर परवेज़ इलाही साहब विन कर गए और उन्होंने असम्बली तोड़ दी। पहले तो मेरे नून लीग के जो एमएनए एमपीएस थे, उन्होंने बहुत शोर मचाया, उन्होंने बहुत बातें की कि वोट लो वोट लो वोट लो। क्यों? क्योंकि उन्हें इस्टेब्लिशमेंट ने और जो मुतलका उनके सपोर्टरान थे, उन्होंने एतमाद दिलवाया हुआ था कि हमने पीटीआई के बंदे तोड़ दिए हैं और इनके पास कम से कम 20 से 25 लोग कम हैं, आप इजीली विन कर जाएंगे। लेकिन दोस्तों, अब लोगों को समझ आ गई है कि अगर हम इन लोगों से डरेंगे या पैसे लेकर अपने ज़मीर का सौदा करेंगे तो फिर हमारी सियासत में कोई जगह नहीं बचेगी। हमारी आवाम ही हमें जूते मारेगी, हमारी आवाम ही हमें वोट नहीं देगी। इसलिए लोग अब ज़मीरों के सौदे करने से इसलिए भी बाज रहते हैं क्योंकि उनकी आवाम ही उनका एहतसाब करेगी। वही आवाम जो उनको वोट लेकर, वोट देकर असम्बलियों तक पहुंचाती है, जब वही उनके मुखालिफ हो गई तो एक दफ़ा के पैसे वो क्या करेंगे? ज़लालत अलग मुकद्दर होगी, कई मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे और अपनी सियासत को हमेशा के लिए चंद करोड़ों के इवज़ दफन कर देंगे। तो दोस्तों, जो बाशऊर लोग हैं,
اب وہ ان حرکتوں سے باز آ چکے ہیں. اب وہ اپنے ضمیروں کا سودا ایسے بند کمروں میں بیٹھ کر نہیں کرتے. اگر ان کو لائف ٹائم اپنا نام اپنا قائم رکھنا ہے، اپنا معیار قائم رکھنا ہے، سیاست میں زندہ رہنا ہے، تو پھر انہیں عوام کے پاس ہی جانا پڑے گا. اب کیا صورتحال بن چکی ہے؟ جیسے ہی پنجاب اسمبلی ڈیزالو ہوگی، ہمارے جو محمود صاحب ہیں، محمود خان صاحب، وہ کے پی کے اسمبلی بھی ڈیزالو کر دیں گے. کے پی کے اسمبلی ڈیزالو ہونے کے بعد اس کے بعد صدر صاحب وزیر اعظم صاحب کو کہیں گے کہ اب آپ اعتماد کا ووٹ لیجئے، کیونکہ ایم کیو ایم کہا جا رہا ہے کہ اب حکومت سے الگ ہونے جا رہی ہے. اگر حکومت سے ایم کیو ایم الگ ہو جاتی ہے، یہ 13 پارٹیوں کا تو ایک کنبا سا بنا ہوا ہے، بھانمتی کا کنبا، جو 27 کلومیٹر پر حکومت کر رہا ہے، جن کے پلے کوئی چیز نہیں ہے، جن کی کوئی ورتھ نہیں ہے. 27 کلومیٹر کے اندر ان لوگوں نے 80 کے قریب تو وزراء رکھے ہوئے ہیں. انہوں نے ملک کا اس طرح بیڑا غرق کر دیا ہے کہ آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے. آج ہم کس نہج پہ کھڑے ہیں؟ اسٹیبلشمنٹ کو بھی اپنی غلطی ماننا پڑے گی. غلطی مان لینے میں ہی بندے کی بڑائی ہوتی ہے. اسٹیبلشمنٹ نے غلطی کی، انہوں نے پرانے طریقہ کار اپنائے، لیکن جسے اللہ عزت دے اسے کوئی بھی گرا نہیں سکتا، اسے کوئی بھی ہرا نہیں سکتا. اللہ کی مدد عمران خان کے ساتھ تھی، قوم عمران خان کے ساتھ کھڑی تھی. اب تو نون لیگ کے ارکان، پیپل پارٹی کے ارکان، صحافی تک، ایسے ہمارے صحافی جو پیڈ صحافی ہیں پی ٹی آئی کے، حق میں نظر آتے ہیں، لیکن بظاہر وہ نون لیگ کے ایک ورکر کی طرح کام کرتے ہیں، جن کو اشتہارات ملتے ہیں، جن کے چینلوں کو اشتہارات ملتے ہیں، جن کو رقوم پلاٹ ٹرانسفر گاڑیاں دی جاتی ہیں کہ آپ لوگ ایک پروپیگنڈے کے تحت ان کو ڈی مورائل کرنے کے لیے کوشش کریں. لیکن اب عوام سمجھ چکی ہے کہ حق پہ کون ہے اور جھوٹ پہ کون ہے. دوستو، یہ مہنگائی مارچ کر کر حکومت میں آئے تھے، لیکن بیسیکلی ان کا مہنگائی سے کوئی سروکار نہیں. یہ سارے باہر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ صرف اپنے نیب کے کیسز، اپنے کرپشن کے کیسز، یہ سب چیزیں ختم کروانے کے لیے آئے تھے، جو اس میں وہ 100% کامیاب ہو چکے ہیں. لیکن اپنے چند کیسز، اپنی کرپشن کے پیچھے انہوں نے پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا ہے. پاکستان کی عوام آٹے کے لیے اب مر رہی ہے، لائنوں میں لگی ہوئی ہے، ایک ایک تھیلے کے پیچھے جان کی بازی ہارنی پڑ رہی ہے. آٹا 6,000 روپے من ہو چکا ہے، آپ کے ریزروز ختم ہو چکے ہیں. پاکستان نیئر ٹو ڈیفالٹ ہے. اور اس سے بڑی شرمندگی کیا ہوگی کہ اب آپ لوگ کشکول لے کر پوری دنیا میں صرف ملک کو ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے مانگتے پھر رہے ہیں. اگر آپ لوگ کہتے تھے جی ہم اپنے کپڑے بیچ کے آٹا سستا کریں گے، آپ اپنی فیکٹریاں بیچ کے آٹا سستا کیوں نہیں کرتے؟ آپ اپنا پیسہ ہی پاکستان میں واپس لیں، پیپل پارٹی اور نون لیگ، تو پاکستان کے حالات کافی بہتر ہو جائیں گے. جو اربوں ڈالر آپ لوگوں نے اپنے سنگاپور باہر کے فارن کرنسی اکاؤنٹس میں رکھے ہوئے ہیں، انہی کو پاکستان واپس لیں. اور کسی چیز کی پاکستان کو ضرورت ہی نہیں ہے. آپ لوگ خود واپس آ جائیں، یہاں بیٹھ کے سیاست کریں. اور اب ہمارے ایم کیو ایم والے بھائی وہ کیا کر رہے ہیں؟ پھر الطاف بھائی کی قیادت میں اکٹھے ہونے جا رہے ہیں. دوستو، یہ کیا مذاق ہے؟ وہ کیسا غدار قسم کا آدمی ہے. ساری دنیا جانتی ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ غدار ہے، اس نے پاکستان کے ساتھ غداری کی ہے. وہ را کا ایجنٹ تھا، وہ ٹاؤٹ تھا. اب آپ لوگ پھر صرف کیا پی ٹی آئی کو شکست دینے کے لیے ایک پیج پر اکٹھے ہو رہے ہیں؟ آپ اس کو پھر پاکستان واپس لانا چاہتے ہیں؟ آپ پھر وہی مہاجر کی سیاست کرنا چاہتے ہیں؟ اگر آپ لوگ کسی ملک میں جائیں، 5-6 سال رہے ہیں، تو جب آپ کا گرین کارڈ ملے یا برٹش پاسپورٹ ملے تو آپ لوگ بڑے فخر سے لکھتے ہیں میں امریکن. آپ لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ آپ لوگ 75 سال سے پاکستان میں ہو، آپ لوگوں کو زمینیں دیں، آپ لوگوں کو نام دیا، پاسپورٹ دیا، شناختی کارڈ دیا، لیکن آج بھی آپ لوگ سیاست کی خاطر یہ بھونکنے سے باز نہیں آتے کہ میں مہاجر ہوں، میں مہاجر ہوں. آج بھی آپ لوگ 75 سالوں سے اس ملک پہ راج کر رہے، اس ملک کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. لوگوں کی لاشیں بچھا دی، لوگوں کو قیمے والی مشینوں میں ڈال دیا، لوگوں کو ڈرل سے مارا گیا، لوگوں سے بھتے لے کے پورا
آدھے ملک کا نظام معیشت تباہ کر کے بھی آپ لوگ مہاجر کی رٹ لگانے سے باز نہیں آتے. مہاجر کے نام پہ دھپا مہاجر کر کے آپ لوگوں نے لوگوں کے ضمیروں سے کھیل کر سیاست کی ہے، گندی غلاظت زدہ سیاست. اب الطاف حسین کا پاکستان میں کوئی نام نہیں، اس کو تو سرے عام پھانسی ہونی چاہیے. اب میں امید کرتا ہوں کراچی کی عوام بھی بہت باشعور ہو چکی ہے، ان لوگوں کو بھی سمجھ آ چکی ہے کہ ہم لوگوں نے کس کو چننا ہے. انشاءاللہ یہ کل 15 جنوری کے الیکشن، بلدیاتی الیکشن کے اندر عوام اپنا فیصلہ کرے گی، عوام بتائے گی کہ عوام کس کو چاہتی ہے، عوام کا اصل لیڈر کون ہے، اور اب کس کو کراچی جو پاکستان کا دل ہے اس پر راج کرنا چاہیے. کون کراچی کی قسمت سنوارے گا، کون کراچی کے حالات کو بہتر کرے گا، کون پاکستان کے حالات کو بہتر کرے گا. یہ جو لوگ کہتے تھے عمران خان کو سیاست نہیں آتی، یہ ہوتی ہے حق اور سچ کی سیاست. جو انسان سچا ہوتا ہے اس کے ساتھ اللہ کی مدد بھی شامل ہوتی ہے. مجھے اور آپ ہم سب کو سوچنا پڑے گا اس پاکستان کی خاطر. ہمیں ان چوروں لٹیروں سے جان چھڑانی پڑے گی، چاہے وہ پاکستان کے کسی بھی صوبے میں ہیں. ہمیں مل کر پاکستان کی خاطر لڑنا پڑے گا. ہمیں یہ بھیک، پیسے ہوتے ہوئے بھی بھیک کی طرح آٹا لینا پڑ رہا ہے. بھکاری بنا کے رکھ دیا ان بھکاریوں نے ہم سب کو، پاکستان کو تباہ کر کے رکھ دیا. ان کو ان کے اعمال کی اب سزا ملنی چاہیے، ان کا احتساب ہونا چاہیے، ان کی گندی سیاست کا پاکستان سے خاتمہ ہونا چاہیے. یہ چور اگر رہنا نہیں چاہتے تو ان کو اٹھا کے پاکستان سے باہر پھینک دینا چاہیے. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہمیں بہتر حکمران چننے کی عقل اور سمجھ عطا فرمائے. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پھر کسی ولاگ میں. اپنے دوست نعیم خان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.